حضرت اسما رضی اللہ عنہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سوتیلی بہن مشہور صحابیت میں ہے۔ شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھی، کہتی ہے کہ 70 آدمیوں کے بعد یہ مسلمان ہوئی تھی، یعنی 70 آدمی مسلمان کے بعد میں یہ مسلمان ہوئی تھی۔ ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئی ہے، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے بعد مدینہ طیب پہنچ گئے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ وغیرہ کو بھیجا کہ ان دونوں حضرات کے اہل و عیال کو لے آئے۔ ان کے ساتھ ہی حضرت اسما رضی اللہ عنہ بھی چلی آئی۔ جب کعبہ میں پہنچی تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلے پیدائش انہی کی ہوئی۔ اس زمانے کے عام غربت، تنگ دستی، فقر و فاق مشہور و معروف ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس زمانے کے اہمیت جفاخشی، بہادری، جرات، سرب المشل ہے۔ بخاری میں حضرت اسما رضی اللہ عنہ کا طرز زندگی خود ان کے زبان سے نقل کیا ہے۔ فرماتی ہے کہ جب میرا نکاح زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوا تو ان کے پاس نہ مال تھا، نہ جائیداد، نہ کوئی خادم کام کرنے والا، نہ کوئی اور چیز۔ ایک اونٹ پانی لاد کر لانے والا اور ایک گھوڑا مہی اونٹ کے لیے گھاس وغیرہ لاتی تھی، اور کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کر دانہ کے طور پر کھلاتی۔ خود میں پانی بھر کر لاتی، اور پانی کا ڈھول پڑ جاتا تو اس کو آپ ہی سیتی تھی، اور خود ہی گھوڑے کے سارے خدمت، گھاس اور دانہ وغیرہ کرتی تھی، اور گھر کا سارا کام روبار بھی انجام دیتی تھی۔ مگر ان سب کاموں میں گھوڑے کا خبر گیری اور خدمت میرے لیے زیادہ مشقت کی چیز تھی۔ روٹی البتہ مجھے اچھی طرح پکانا نہیں آتی تھی، تو میں آٹا گوندھ کر اپنے پڑوسی کو انصاری عورتوں کے یہاں سے لے جاتی۔ وہ بڑی سچی مخلص عورتی تھی، میری روٹی بھی پکا دیتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ پہنچے پر جبیر رضی اللہ عنہ کو ایک زمین جاگیر کے طور پر دے دی، جو 2 میل کے قریب تھی۔ میں وہاں سے اپنے سر پر کھجور کے گٹھلیاں اور لاد کر لایا کرتی تھی۔ میں ایک مرتبہ اسی طرح آ رہی تھی اور گھٹہری میرے سر پر تھی۔ رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، اونٹ پر تشریف لا رہے تھے، اور انصاری کی ایک جماعت ساتھ تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر اونٹ ٹھہرایا اور اس کو بھیٹنے کا اشارہ کیا تاکہ میں اس پر سوار ہو جاؤں۔ مجھے مردوں کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آئی، اور یہ بھی خیال آیا کہ جبیر رضی اللہ عنہ کو غیرت بہت ہی زیادہ ہے، ان کو بھی یہ ناگوار ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندازے سے سمجھ گئے کہ مجھے اس پر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں گھر آئی اور جبیر رضی اللہ عنہ کو قصہ سنایا۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور ارشاد فرمایا، مجھے شرم آئی اور تمہارے غیرت کا بھی خیال آیا۔ جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم، تمہارا گٹھلیاں سر پر رکھ کر لانا میرے لیے اس سے بہت زیادہ گران ہے، مگر مجبوری یہ تھی کہ یہ حضرت خود تو زیادہ ترجیحات میں اور دین کے دوسرے امور میں مشغول رہتے تھے، اس لیے گھر کے کاروبار عام طور پر عورتوں ہی کو کرنا پڑتے تھے۔ اس کے بعد میرے باپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک خادم جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان کو دیا تھا میرے پاس بھیج دیا، جس کی وجہ سے گھوڑے کی خدمت سے مجھے خاصی ملی، گویا بڑی قید سے میں آزاد ہو گئی۔ عرب کے دستور پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ کھجور کے گٹھلیاں گھونٹ کر چکی میں ڈال کر پھر پانی میں بھگا کر جانوروں کو دانے کے طور پر کھلاتے ہیں۔ اللہم اغفر لنا۔